الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین و مشاہدین الکرام، میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی، اور اس آیہ کریمہ میں سے جس لفظ کا ہم نے آج انتخاب کیا ہے وہ ہے لفظ امہات۔ لفظ امہات یہ جمع ہے اور اس کا معنی والدہ یا ماں ہے۔ آج ہم آپ کو لفظ امہات کی بناوٹ اور اس کی تشکیل کے بارے میں بتائیں گے کہ جس طرح لفظ امہات اپنے معنی میں فصاحت اور بلاغت لیے ہوئے ہے، اسی طرح اس کی بناوٹ میں بھی علماء کرام نے انوکھا معنی بیان کیا ہے۔ اور قبل اس کے کہ اس کی بناوٹ اور اس کی تشکیل کے بارے میں بات کی جائے، اس سے پہلے ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تربیت میں سب سے اہم کردار اس کے والدین کا رکھا ہے، اور پھر والدین میں بھی سب سے اہم کردار ادا کرنے والی اس کی والدہ ہوا کرتی ہے۔ وہ اس لیے کہ بچہ اپنی والدہ کے سب سے زیادہ قریب رہتا ہے، کیونکہ پیدائش سے بھی پہلے اگر بچہ کسی کے قریب رہتا ہے اور قریب ترین رہتا ہے تو وہ اس کی والدہ ہوا کرتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت اٹھا کر ماں کے قدموں میں رکھ دی گئی ہے، اور رب چاہتا ہے کہ بندہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر جنتی بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت اٹھا کر ماں کے قدموں میں رکھ دی کہ بندہ جب تک ماں کے قریب رہتا ہے جنت کے قریب رہتا ہے۔ یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ بچہ اگر کسی کے سب سے زیادہ قریب رہتا ہے تو وہ اس کی ماں ہوا کرتی ہے۔ یعنی ماں اور بچے کے درمیان جدائی نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے، دوری نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان قربت قوی ہے۔ تو ماں ایک ایسی ہستی ہے جو قربت کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، کہ بچے کے سب سے زیادہ قریب رہنے والی ہستی۔ اور جب آپ لفظ امہات کی بناوٹ پر غور کریں گے، پورے قرآن میں آپ کو لفظ امہات اس طرح لکھا ہوگا، الف میم ہا اور تا۔ یعنی لفظ امہات دو طریقوں سے لکھا جا سکتا تھا، الف میم ہا اور ہا پر کھڑا زبر اور اس کے بعد تا، اور دوسرا طریقہ الف میم ہا اور ہا کے بعد الف اور پھر اس کے بعد تا۔ یہ دونوں طریقوں کے ساتھ لکھا جا سکتا تھا، لیکن پورے قرآن میں آپ کو صرف ایک ہی طریقے پر یہ لفظ امہات نظر آئے گا، اور وہ ہے الف میم ہا اور تا۔ یعنی کہ ہا کے بعد الف کو ذکر نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ اگر لفظ امہات میں ہا کے بعد الف ذکر کر دیا جاتا تو اس میں جدائی کا معنی پیدا ہو سکتا تھا، دوری کا معنی پیدا ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ الف وسطی کہلاتا ہے جو کہ لفظ میں جدائی کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اگر جدائی کا معنی لفظی اعتبار سے ہو جاتا تو وہاں لفظ اور معنی میں مطابقت قائم نہیں ہوتی۔ تو اس لفظی اور معنوی مطابقت کو قائم رکھنے کے لیے پورے قرآن میں کہیں بھی لفظ امہات میں ہا کے بعد الف کو ذکر نہیں کیا گیا، ہا پر کھڑا زبر لگا کر ذکر کیا گیا۔ قرآن کریم کی سورہ نساء جب آپ تلاوت کریں گے، چوتھے پارے کی آخری آیت حرمت علیکم امہاتکم، اس آیہ کریمہ میں لفظ امہات 3 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ امہاتکم، دوسری مرتبہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تیسری مرتبہ امہات نسائکم۔ تینوں جگہ میں لفظ امہات میں الف ہا کے بعد ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح یہ آیت جو سورہ احزاب کی ہم نے ابتدا میں تلاوت کی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو یہاں بھی لفظ امہات میں ہا کے بعد الف کو ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ہا کے کھڑا زبر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تاکہ لفظ میں اور معنی میں مطابقت قائم ہو سکے۔ کیونکہ معنی ماں اسے کہا جاتا ہے جو بچے کے سب سے زیادہ قریب رہتی ہے، اور اگر لفظ امہات میں ہا کے بعد الف کو ذکر کر دیا جاتا تو اس قربت میں کسی حد تک کمی کا معنی پیدا ہو جاتا۔ اس لیے پورے قرآن میں لفظ امہات میں کہیں بھی ہا کے بعد الف کو ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ہا کے کھڑا زبر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تاکہ لفظ اور معنی میں مطابقت قائم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.